बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज की उर्दू की इस क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौज़ूए सुख़न जो है वो असनाफ़े सुख़न और उनकी इक़साम है। अज़ीज़ तालिबात, असनाफ़े सुख़न की दो इक़साम हैं, नज़्म और नसर। सबसे पहले नज़्म के बारे में जानते हैं कि नज़्म एक शेरी इस्तिलाह है जिसके मायने तरतीब देना, तश्कील देना और ये शायरी की मुनज़्ज़म सूरत होती है। अपने ख़यालात और जज़्बात का इज़हार किसी बेतरतीब और बिखरे हुए मवाद को मौज़ू और मुरत्तब शक्ल में पेश करना नज़्म कहलाता है। जबकि नसर नसर से मुराद ख़यालात और जज़्बात के इज़हार का सीधा, सादा और बेतकल्लफ और कुदरती तरीका है जो बातचीत और तकरीर व तहरीर में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौजू के एतबार से नज़्म की कितनी अक़साम हैं। वैसे तो नज़्म की मौजू के एतबार से बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन निसाबी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने कुछ चीदा नज़्म की अक़साम को लिया है। सबसे पहले हम्द, नात, मनाजात, मनकबत, गज़ल, कसीदा, मरसिया, शेर अशूब, वास्वाख्त, गीत और नग़मा के बारे में जानेंगे। नज़्म की हियत के एतबार से भी चंद एक इक़साम हैं, जिनमें मसनवी, रबाई, कता, मुसम्मत, तरकीब बंद, तरजीह बंद, सानेट, पाबंद नज़्म, नज़्म मुहर्रा, आज़ाद नज़्म, हाइको, नसरी शायरी और तराइले वगैरह शामिल हैं। इसके साथ आज जिन इक़साम पर हम मुफस्सल बहस करेंगे वो नज़्म की इक़साम हैं। सबसे पहले हम्द को देखते हैं। हम्द ऐसी नज़्म जिसमें ज़ात बारी ताला की सिफ़ात बयान की जाती हैं और इसके इसके चंद एक अशार हैं, हम्दिया अशार। हर सिमत ज़हूर है तेरे जमाल का, तू नूरे शर्क़ व ग़र्ब व जुनूब व शुमाल का। माओ तमाम नीमे तबस्सुम है एक तेरा, खुर्शीद एक समा है तेरे जलाल का। अज़ीज़ तालिबात, इसके बाद हम नात की तरफ आते हैं। नात ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाएं। नातिया अशार आपकी नज़र करती हूँ। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, न कोई आशिक़ से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी, ए दिल जिधर वो आली मकाम होगा। ये नातिया अशार थे। इसके साथ हम देखते हैं कि मनकबत ऐसी नज़्म जिसमें औलियाए अल्लाह और सहाबा इकराम के हालात व वाक़ियात और औसाफ बयान किए जाएं, ऐसी नज़्म को मनकबत कहते हैं। मैं आपकी नज़र अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म सदीक़ अकबर का पहला बंद करती हूँ। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल रा हक में जो हो तुम में मालदार। अरशाद ये सुन के फरते तरफ से उमर उठे, इस रोज़ उनके पास थे दरहम कई हज़ार। इसके बाद हम देखते हैं मनाजात। मनाजात के मायने जो हैं वो दुआ के हैं, यानी इल्तिजा। ऐसा कलाम जो बतौर इल्तिजा पेश किया जाए। बहसीयत मुसलमान हम इल्तिजा जो है वो ज़ात बारी ताला के हुजूर करते हैं, तो इसलिए ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला से इल्तिजा की जाए, दुआ मांगी जाए, उसको मनाजात कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दुआ के चंद अशार हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزل۔ غزل لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں غزل ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جدا جدا اشعار میں زندگی کے مختلف موضوعات جیسے عشق، تصوف، غم، خوشی اور زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں ردیف اور قافیے کی پابندی لازمی تصور کی جاتی ہے۔ اس میں مطلع اور مقطع کا شعر بھی ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض کی غزل مشہور غزل کے چند اشعار میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ فیض لکھتے ہیں: میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت کے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ ہے غزل۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قصیدہ۔ قصیدہ قصد سے ماخوذ ہے۔ کسی زندہ شخص کی تعریف و توصیف میں جو نظم کہی جائے وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ دربار سے منسلک ہوتی تھی۔ شعراء بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھ کر اس قصیدے کی وجہ سے انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔ چند ایک قصیدے کے اشعار ہیں: ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روز حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ، کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا، یہی تو ہیں دوست و محکم، انہی پہ قائم ہے نظم عالم، یہی تو ہے راز خلد و عدم، نگاہ میری شباب تیرا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرثیہ۔ مرثیہ نظم کی ایسی قسم ہے جس میں کسی مردہ شخص کی صفات اور اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر ماتم کیا جائے، ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اردو ادب میں سب سے زیادہ مرثیے واقعہ کربلا پر تحریر کیے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ شہرت یافتہ مرثیے جو ہیں مرزا انیس اور دبیر کے ہیں۔ ان میں چند ایک مرثیے کے اشعار ہیں: ہون مصطفیٰ کا نواسہ تو کیا یہ ممکن ہے، اسے فرات کے پانی پہ اختیار نہ ہو، رہے گا تمام عمر منتظر فرات اس کا، کہیں حسین کو پانی کا انتظار نہ ہو۔ یہ مرثیہ کے اشعار جو ہیں ان کو سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، اور یہی مرثیہ کے شعر ہیں اور یہی ان کی پہچان بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شعر اشوب۔ شعر اشوب ایسی نظم جس میں کسی ملک، شہر، علاقے کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا جائے، شعر اشوب کہلاتی ہے۔ نذیر اکبر الہ آبادی نے آگرہ کی تباہی و بربادی پر شعر اشوب کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، جس میں انہوں نے آگرہ کی تباہی کے بارے میں لکھا۔ لکھتے ہیں، ان کی نظم کا یہ پہلا شعر ہے، پہلا بند ہے، جس میں لکھتے ہیں: ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، ہونا کسی کے منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو کاروبار بند۔ یہ شعر اشوب ہے جس میں ان کی آگرہ شہر کی تباہی و بربادی کے احوال بیان کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چند ایک اور اقسام ہیں جن میں وصفات ایسی نظم کی قسم ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کو اس کی بے وفائی اور لاپرواہی پر جلی کٹی سنا کر دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، یعنی تسکین پا لیتا ہے، ایسی نظم کو وصفات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور قسم ہے ہجو۔ ہجو کو ہم قصیدے کی ضد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں شاعر کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کرتا ہے، ایسی نظم کو ہجو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے نغمہ یا گیت۔
نغمہ یا گیت یہ بھی شاعری ہی کے اندر سے لیے جاتے ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات کے ساتھ انسانی آواز میں خوبصورت اتار چڑھاؤ کے ساتھ گایا جانے والا کلام جو ہے وہ نغمہ یا گیت کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو موضوع تھا وہ نظم کی اقسام تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم ہیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام کو پڑھیں گے۔ آج امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔